کہا تھا میرے بھائی میں نے کہ ایران تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ کوئی اور ہے۔ یہ جو ایران کے اوپر بھی بار بار اٹیک کیے جاتے ہیں نا، یا بار بار معاشی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، وہ صرف اسی لیے ہے کہ وہ جوہری طاقت نہ بن پائے، اور جو پہلے سے جوہری طاقت ہے ایک ملک پورے عالم اسلام میں، اس کی بھی جوہری قوت کو ختم کرنا ہے، یہی اصل ٹارگٹ ہے۔ اہل کفار کی نظر میں کوئی جو ہے نا وہ سنی شیعہ اہل حدیث کوئی کچھ نہیں ہے، ان کی نظر میں صرف اور صرف ٹارگٹ مسلمان ہے۔ یہ ہم میں موجود کوئی مذہبی دگڑ دلے ہیں جن کو اپنی مذہبی انتہا پسندی میں نا وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جو کہتے پھر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں میرے بھائی، ایران والوں کو مرنے دو، ان کی فلانی گستاخی ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، اور میرے بھائی وہ مسلمان ہیں، اور وہ آپ سے پکے مسلمان ہیں، ان کے عقائد آپ سے بھی پکے ہیں۔ لیکن سوچو اس بات کو کہ اہل کفار کی نظر میں صرف اور صرف مسلمان ہے، اس کی نظر میں کوئی دوسرا فرقہ نہیں ہے، اور وہ تمہیں مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے۔ اسی لیے تو اس نے تمہارے اندر یہ فرقے بنائے، یہ چیزیں بنائی، ان کو پروموٹ کیا۔ خدا را سمجھو اس نے ایک ایک کر کے کتنے ملکوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ فلسطین کو مار دیا، وہ تو اہل سنت تھے نا۔ دوسری طرف افغانستان کو مار دیا، وہ کون تھے؟ وہ تو دیوبند تھے نا۔ تیسری طرف عراق والوں کو مار دیا، وہ کون تھے؟ وہ تو اہل تشیع تھے نا۔ لبنان لے لیں، جتنے بھی یہ ملک ہیں ان کا بیڑا غرق تو کر دیا۔ اس نے تو یہ نہیں سوچا کہ یہ اہل تشیع ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل سنت ہیں، یہ فلاں ہیں، کیا ہیں، نہیں سوچا۔ اس نے سب کو ٹھوکا برابر میں۔ یہی اس کی اصل قوت ہے کہ وہ تمہارے اختلافات کا فائدہ اٹھا کے وہ تمہیں بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے وہ مار رہا ہے تاکہ تمہاری قوت ختم ہو، اور اس نے تمہاری قوت کو ختم کیا ہے۔ خدا را اب بھی یہ سوچ لو کہ اگر وہ ایران تک پہنچ گیا نا تو آپ کے ایک طرف وہ ہو جائے گا ایران میں، دوسری طرف انڈیا، اور تیسری طرف آلریڈی افغانستان میں وہی گھسے ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے بچنے کے چانسز بڑے کم ہو جائیں گے۔ اس لیے ڈٹ جاؤ اور ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اگر ایران نہ رہا تو میرے بھائی پھر آپ بھی سوچنا مت کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔